السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سیکنڈ ایئرس کے پیپرس قریب آ رہے ہیں، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ سیکنڈ ایئر کے حوالے سے بچوں کو گائیڈ کیا جائے. سیکنڈ ایئر میں اردو کے پرچے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، فل مارکس کیسے لیے جا سکتے ہیں، 96 تک لوگوں کے نمبرز آئے ہیں، اس کے لیے کون سی چیزیں ہیں، اور شارٹ ٹائم کے لیے جن بچوں نے اردو کو نہیں پڑھا ان کے لیے کیا چیزیں ہیں. 100 نمبر کا پیپر ہے جس میں سے 20 نمبر ماروسی کے ہیں. ماروسی میں 5 نمبر نثری حصے سے اسباق سے آئیں گے، 5 ایمسیکیوز، 5 امدادی افعال، 5 رموز اوقاف، اور 5 نمبر آئیں گے مطابقت کے جملے جسے پنکچویشنز بھی کہتے ہیں. تو یہ 5 پیپر سے آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے. کسی بھی گرامر سے آپ اس ماروسی کے حصے کو پڑھیں گے. بورڈ کے جو بھی بورڈس میں پیپرز آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ماروسی تیار ہو جائے گی. پڑھنا شرط ہے. اگلا جو 80 نمبر کا پیپر ہے جس میں آپ کی ذاتی صلاحیتوں کو جانچا جائے گا. آپ کی جو پورے سال کی محنت ہے، یہ پورا سال آپ نے جو کچھ بھی اردو میں لکھا ہے تو اس کی پریکٹس ہوگی. اردو میں نمبرز کا تعلق یاد کرنے کی نسبت لکھنے سے ہے. لکھنے میں کون کتنا ماہر، کتنا مشاق، کتنا ایکسپرٹ ہے، اس کا قلم کتنا اچھا چلتا ہے. تو کوشش کیجیے گا. سب سے پہلا سوال ہے ہمارا نظم کے اشعار کی تشریح. 2 اشعار آئیں گے اور 2 نمبر شاعر کے نام اور نظم کے عنوان کے ہوں گے. تو 10 نمبر اس طریقے سے. تشریح میں آپ نے کیا کرنا ہے، کم از کم 3 صفحات پر مشتمل ہو نظم کے اشعار کی تشریح. اس میں شاعر کو اسلوب ہو، اس میں کچھ حوالہ جات ہو نظم کے حوالے سے، اس کے ریفرنسز ہوں، اور خوبصورت انداز میں پریزنٹیشن، پیپر پریزنٹیشن اچھی ہو، مارکر کا استعمال اچھا ہو، اور اس کو ٹائم دینا ہے جو تشریح کو 25 منٹ. غزل کے اشعار ہمیں 3 اشعار ہوں گے اور 1 نمبر شاعر کے نام کا، یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے. تو آپ نے نظم کے اشعار کو کر کے لکھ سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں. غزل کو الگ الگ کرنا ہے کیونکہ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، اس کا اپنے مفہوم ہوتے ہیں، مرکزی خیال ہوتے ہیں. تو ہم تینوں کو اکٹھا نہیں لکھ سکتے، وہ غلط ہو جائے گا، کراس ہو جائے گا. تو خیال رکھیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اسپیڈلی بھی لکھیں، صاف ستھرا بھی لکھیں، اور اس میں ہر شعر کی تشریح میں 2 حوالے کے اشعار لکھیں. کوئی نثری کوٹیشن بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ شعر کس قسم کا ہے، وہ دنیا کی بے ثباتی پہ ہے، وہ کوئی اخلاقی ہے، وہ عشق و محبت پہ ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کے اکارڈنگ. تو 2 صفحے پہ شعر کی تشریح، اس کو بھی 25 منٹ دیں گے. اگلا کوشچن ہے پیراگراف، یہ اقتباسات کی تشریح. اس میں بچوں آپ نے 2 میں سے 1 کرنا ہوگا پیراگراف. حوالہ متن ہے 2 نمبر کا، سبق و عنوان مصنف کا نام. 3 نمبر کا سیاق و سباق ہے کہ اس کا پورے سبق سے جہاں سے پیراگراف آیا ہے اس پیراگراف کا اس سے کیا لنک ہے، کیا کنیکشن ہے، کیا ربط ہے، کیا ربط و ضبط کیا ہے اس کا. تو وہ آپ نے 10-12 لائنوں میں اس کو لکھنا ہے. سیاق و سباق کو پورے سبق سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور تشریح 2.5 پیج کی ہونی چاہیے. اس پورے سوال کو 25 منٹ دیں. 25 منٹ میں یہ 15 نمبر کا سوال ہے. آپ نے 3-4 حوالہ جات، کم از کم 2-3 تو لازمی ہو. حوالہ جات کا حسن ہوتا ہے، لکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو کہاں پہ پیش کرنا ہے، کہاں پہ وقفے سے 2-3 جگہوں پہ ہم نے پوری تشریح میں حوالہ جات لکھنے ہوتے ہیں. اگلا کوشچن ہے سبق کا خلاصہ. 2 آئیں گے، 1 کرنا ہوگا. 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر کا خلاصہ ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے 2.5 پیج پہ 2 سے 2.5 پیج پہ خلاصہ لکھنا ہوتا ہے سبق کی لینتھ کے اکارڈنگ. اگر سبق زیادہ بڑا ہے تو خلاصہ تھوڑا سا بڑا ہوگا، سبق چھوٹا ہے تو وہ 2.5 سے 2 پیج، لیکن میکسیمم 2.5 پیج سے زائد نہیں ہونا چاہیے. اور 20 منٹ اس میں صرف کرنا ہے. مصنف کا نام لکھ دیں، سبق اور عنوان لکھ دیں. تشریح اگر کر رہے ہیں اس میں ماخذ پتہ ہے، اس میں صنف پتہ ہے کہ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ سبق، یہ ڈرامہ تھا، افسانہ تھا، ناول ہے. زیادہ تر آپ کے سیکنڈ ایئر میں خاکہ نویسی زیادہ ہے، جیسے ایوب عباسی ہے، جیسے مولانا ظفر علی خان ہے. اسی طریقے سے اگلا کوشچن ہوگا نظم کا خلاصہ. وہ 8 سے 10 لائنوں پر مشتمل ہو، 5 نمبر کا ہوگا. 10 منٹ اس میں صرف کریں، خوبصورت کر کے لکھیں. پھر ہوگا خط لکھنا ہوگا. خط بڑا اہم سوال ہے، وہ
شروع سے کرتے آ رہے ہیں، چھوٹی کلاسز سے، 7ویں 8ویں 9ویں سے، تو پریکٹس ہو جانی چاہیے، بچے اس میں بھی نمبر کروا لیتے ہیں، تو کوشش کریں تمام انسان جتنے پارٹیکولرس ہیں امتحانی مرکز لکھیں، تاریخ درست لکھیں، جس کے نام خط لکھنا ہے، محترم اگر ابا جان ہے، بھائی جان ہے، یا ایڈیٹر نوائب وقت ہے، یا کوئی چیز کوئی بھی شعبے سے کسی بھی محکمے سے کا افسر ہے اس کا نام لکھیں مثلا. اور خط کے 3 صورتیں شروع میں تھوڑے سے خیر و عافیت ہوتی ہے، پھر مقصد ہوتے ہیں، اور آخر میں دعا سلام ہوتے ہیں. والسلام لکھیں اینڈ پہ، خط میں اینڈ میں ڈیٹ نہیں ڈالتے، خط میں ڈیٹ ڈالتے شروع میں، درخواست میں اینڈ میں ڈیٹ ڈالتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. اس کے پیرالل یا متوازی ہمارے پاس ایک آبیتی ہے، آپشن نہیں ہوتی سلیبس میں، آپشن ہے خط یا آبیتی یا آبیتی. آبیتی آٹو بایوگرافی کو کہتے ہیں، اپنی اولاد بیان کرنا. سیگر واحد متکلم، کرسی بن جانا. کھنڈر کی اگر آبیتی ہے یعنی گھوڑے کی یا کسی کی کرنسی نوٹ کی، پرانے سکے کی، تو اس میں یہ بن جانا کہ میں کیا تھا، اس کی پیدائش سے لے کر موت تک، کہ کیسے میں بنا، کیسے پروڈکٹ ہوا، کہاں سیل ہوا، پھر کیسے اس میں زوال آیا، کیسے اس میں زنگ لگا، اور میں کہاں کسی کباڑ خانے میں. تو 3 صفحات پہ یہ آبیتی ہو، 2-4 اشعار ہو اس میں، تو آپ 9 نمبر لے سکتے ہیں. آخری سوال، سب سے اہم سوال، وہ ہے مضمون. 3 مضامین آئیں گے، ایک کرنا ہے جامع کمپریہنسو، طوالت اس کی ٹھیک ہو، وقت اس پہ آدھا گھنٹہ دیں، اشعار اس میں ہو، آغاز ٹھیک ہو، تعارف ہو، اس میں اپنے دلائل دیں، اپنی بحث کریں، اینڈ پہ اس بحث کو سمیٹ دیں. ہو سکے تو اینڈ پہ، کیونکہ ہیڈنگس الاؤ نہیں ہوتی. ہاں آپ نے اپنی بہتری کے لیے سائڈ پہ کچھ لکھا ہے، رف عمل میں کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ان پوائنٹس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اس کے مضمون میں، تاکہ وہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوں کہ میں نے کیا کیا باری باری کون کون سی چیزیں ڈسکس کرنی ہے، تاکہ میرا مضمون 7-8 صفحات پر مشتمل ہو اور مجھے 20 میں سے 19 نمبر مل سکے. تو یہ تھا اردو کا پیپر، اس میں املا کا، خوشخطی کا، گرامر کا، پیپر پریزنٹیشن کا، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اگلی ویڈیو ہوگی فرسٹ ایئر کا پیپر، اور اس کے علاوہ اس کے ریلیٹڈ بھی ہوگی. اللہ حافظ.